الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے گئے تو جو میسر ہو قربانی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ. فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو. او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں سے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس فدیہ دے روزے سے یا صدقے یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر ہو وہ قربانی دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے. فَصِيَامُ 3 أيام، پس روزے رکھے 3 دن. فی الحج، حج میں. و7 اذا رجعتم، اور 7 جب تم لوٹو. تلک 10 کاملہ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع آیت نمبر 196 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں اس آیت کا ایک حصہ آپ حضرات نے سنا تفسیر کے ساتھ۔ آج کے سبق میں دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احصار کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی روک دیا گیا، یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوا، اس نے احرام باندھ لیا، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کو روک دیا گیا اور وہ نہ جا سکا، تو اس کو قربانی دینی چاہیے اور قربانی دینے کے بعد احرام کھول دے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ احرام کی پابندیاں نہ کر سکے تو وہ فدیہ دے، روزے کے ساتھ، صدقے کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے حالت امن کے حالات، یعنی احصار تو ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ ہو، اور عام حالات میں جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ کتنی اقسام ہو گئیں جی؟ 3۔ جب ہم احرام باندھتے ہیں حج کا، اللہ ہم سب کو یہ موقع بار بار نصیب فرمائے، اس وقت ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی احرام کے وقت صرف حج کی نیت کرتا ہے، ساتھ عمرے کی نہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ وہ کہتا ہے لبیک بالحج، میں حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ہے حج افراد۔ افراد معنی اکیلا، اکیلا حج کرتا ہے۔ ایک آدمی جو احرام باندھتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے، ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر جب حج کے ایام آتے ہیں یعنی 8 ذو الحجہ کو، پھر ہم وہیں سے حدود حرم سے ہی حج کا احرام باندھ لیتے ہیں دوبارہ۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، یعنی عمرہ کیا، حج کیا، ساتھ عمرے کا نفع بھی اٹھا لیا اسی سفر میں، تو یہ ہو گیا حج تمتع۔ تیسرا ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، لکھا اسی طرح جاتا ہے جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے، صرف پڑھا اس کو قران جاتا ہے۔ جب آدمی حج کا احرام باندھنے لگا ہے تو اسی دن اسی وقت حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھ لے۔ یعنی تمتع میں تو یہ تھا نا کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، وہاں جا کے عمرہ کیا تھا اور پھر احرام کھول دیا تھا، لیکن قران میں ایسا نہیں ہے۔ قران میں آپ نے جب نیت کی ہے تو لبیک بالحج والعمرہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور دونوں کی اکٹھی نیت کر کے آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ اب وہاں جا کے آپ عمرہ کریں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، اور اس کے بعد سر نہ منڈوائیں، احرام نہ کھولیں جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جائیں۔ یہ ذرا مشکل ہے، اسی احرام میں آپ نے رہنا ہے اور یہ آپ نے پابندیوں میں رہنا ہے۔ جب تک آپ حج سے فارغ نہ ہو جائیں تب تک آپ نے احرام نہیں کھولنا، دوسرے کپڑے نہیں پہننے۔ وہی احرام کی پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت جب آپ نے احرام باندھا اس وقت سے لے کر حج سے فراغت تک وہ ساری پابندیاں آپ کے ذمہ لازم ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ ایک فقہاء میں اختلاف ہے، اور یہ یاد رہے فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ کہ حرام حلال کا اختلاف نہیں ہوتا کہ اس پہ بندہ لڑائی کرنے پہ آ جائے، وہ اختلاف بہتر اور غیر بہتر کا ہوتا ہے، دونوں طرف گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو ایک چیز کو مان کر دوسری کی تردید نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے یا حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سب سے افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ ان کی دلیل بھی بڑی زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حج قران فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ہدی نہیں ساتھ لے کر آئے، وہ عمرے کے بعد آپ نے فرمایا احرام کھول دے۔ یا رسول اللہ آپ نے نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا بس اگر مجھے خیال ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، لیکن میں نے اس وقت اکٹھی نیت کر لی، اگر پھر مجھے موقع ملا تو میں بھی تمتع ہی کروں گا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کیا تو قران ہی ہے، لیکن آپ کی خواہش تمتع کی تھی، لہذا تمتع افضل ہے۔ تو یہ بھی دلیل بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فروعی اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری بات کو بندہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ تیسری چیز ہے افراد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افراد افضل ہے، اور امام شافعی صاحب کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، عمرہ تو فرض نہیں کیا نا، فرض تو عمرہ نہیں ہے نا، فرض تو حج ہے، تو فرماتے ہیں فرض افراد ہے تو افضل بھی افراد ہے، عمرے کے لیے آپ الگ سفر کریں۔ فرمایا کہ جو فرض نہیں ہے سنت ہے، اس کے لیے جانا بھی سنت ہے، اور جو فرض ہے اس کے لیے جانا بھی فرض ہے۔ تو یہ تینوں فقہا کے دلائل سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ برکب یہ تین قسمیں ہیں حج کی، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں ہے جو بعض فقہا نے نقل کیا، وہ ہے ہدی لے کر جانا۔ آج کل تو بہت مشکل ہے قربانی ساتھ لے کر جانا، ساق الہدی، قربانی ساتھ ہانک کر لے جانا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حج فرمایا تو یہ مدینہ منورہ سے آپ تشریف لائے، اور میقات کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس سے پہلے باندھے تو درست ہے، لیکن اس کے بعد نہیں باندھ سکتے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہے حدود حرم، ایک ہے میقات، اور میقات اور حدود حرم کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں، ہل، یعنی آپ میقات سے تجاوز کر کے ہل میں پہنچ گئے بغیر احرام کے تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حج فرمایا تو ذوالحلیفہ اہل مدینہ کی میقات تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، اور یمن والوں کی میقات یلملم ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان والوں کی بھی یلملم ہے، لیکن ہم چونکہ جہاز میں اوپر سے گزر جاتے ہیں وہاں جانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میقات ہمارے بھی وہی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جب مکہ تشریف لائے تو جن لوگوں نے عمرہ کر لیا، میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ احرام کھول دیں، تمتع کرنا ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا کیونکہ آپ نے قران کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس نے قران کی نیت نہیں کی تھی بس وہ ٹھیک ہے، عمرہ ہو گیا ہے، اب احرام کھول دیں، اور حج کے ایام میں یعنی 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ احرام عورت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام سے باہر نکل آئی، کھولنے کا مطلب یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف مکمل کیا، عمرہ مکمل کیا، گھر تشریف لے گئے خیمے میں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کے استقبال کے لیے اس وقت کے حساب سے جو زیب و زینت تھی وہ انہوں نے اختیار کی، کیونکہ باحیا پردہ دار خاتون شوہر کے لیے زیب و زینت کرتی ہے نا۔ ایسے ہی آج کل تو اللہ معاف فرمائے شوہر کے لیے تو ڈین بنی ہوتی ہیں، زیب و زینت تو باہر جا کے چلتی ہے ساری، کسی اور موقع پہ جائیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی ان کے لیے استقبال کے لیے تیار تھیں، زیب و زینت کی۔ حضرت علی جب آئے، اب حضرت علی نے احرام نہیں کھولا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ گویا کہ قران کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے احرام نہیں کھولا تھا۔ جب وہ گئے اور حضرت فاطمہ کو اس انداز میں دیکھا تو حضرت علی کو بہت غصہ آیا، تم نے میرا احرام توڑوانے کا فیصلہ کیے، اور ناراض ہوئے، اور اسی ناراضگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر نبی پاک کے سامنے شکایت بھی کی
کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھو کہ ایک تو میں اتنے عرصے بعد گھر آ رہا ہوں اور اس کو پتہ بھی ہے کہ حج کرنا ہے، اور پھر جناب اس نے اس طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی غصہ نہ کرو، تم یہ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی جب تم میقات سے یلملم سے تم نے احرام باندھا، تب نیت کیا تھی؟ علی کا جواب بڑا پیارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان لگے یا رسول اللہ میں نے کہا جو نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے۔ میں نے کہا تھا جو نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے کیا کی ہے، بس میں نے کہا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت ہے نا میری بھی وہی نیت ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، علی المرتضیٰ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، سمجھ آئی؟ اولیاء اللہ کو ولایت جو ملی ہے تو علی کی جوتیوں کے صدقے سے ملی ہے نا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ آپ کی نیت کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کہہ لیا جو آپ کی نیت ہے میری۔ نبی پاک فرمانے کہ علی پھر میں نے تو قران کی نیت کی ہے، لہذا تم یہ احرام نہ کھول، تم یہ احرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا علی یہ بتاؤ قربانی ساتھ لائے ہو کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ صرف اپنے لیے نہیں، میں تو آپ کے لیے بھی قربانی ساتھ لایا ہوں، میں تو آپ کے لیے۔ اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، ساق الہدی والا، قربانی ساتھ لانے والا، بعض فقہا فرماتے قربانی ساتھ لانا ضروری ہے، علی لے کر آئے، بعض فرماتے نہیں ضروری، نبی پاک تو نہیں لے کر آئے نا، نبی پاک کے لیے تو علی لے کر آئے۔ تو یہ دلائل ہوتے ہیں، فقہی دلائل ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے، فرمایا میں تو آپ کی، فرمایا پھر علی ٹھیک ہے آپ احرام نہ کھولیں، میں نے تو قران کیا ہوا ہے، اگر آپ کی نیت میرے والی نیت تھی تو پھر کیا ہے قران ہے، یعنی آپ نے بھی احرام نہیں کھولنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قران کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قران کیا، اور اکثر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے اکثر صحابہ نے احرام کھول دیا اور وہ تمتع کیا۔ تو یہ تمتع بھی گویا کہ ثابت ہوا، قران بھی ثابت ہوا۔ یہ جو افراد ہے نا صرف حج، یہ اکثر ان لوگوں کے لیے جو ہل میں رہتے ہیں، دیکھو وہ میقات سے تو اندر رہتے ہیں، حرم کے بالکل قریب رہتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی سفر میں دو فائدے اٹھائیں؟ وہ الگ الگ سفر کریں۔ جب انہوں نے عمرہ کرنا ہو تو ٹھیک ہے وہ عمرے کے لیے جائیں، جب انہوں نے حج کرنا ہو تو وہ حج کے لیے جائیں، اور جو ہم باہر سے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آیت میں موجود ہے کہ یہ تمتع وغیرہ یہ باہر والوں کے لیے ہے، یہ مقامیوں کے لیے نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں کوئی بات تقریباً ہوئی ہے۔ اب جب ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے نا سارے اکٹھے جائیں نا پھر بہت ویسے دور دور بنا رہے تو الگ الگ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب تھے اور ہمارے محلے والے جو ساتھی تھے تو ہم نے الگ الگ جمع کیے، میری نیت بھی یہ تھی، ان کی نیت بھی یہ تھی، وہ جو علی والی نیت ہے نا ہمارے بھی اتفاق، میری کوشش بھی یہ تھی کہ ہم الگ الگ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ گپے لگاتے رہے وہاں پہ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ الگ الگ ٹھیک ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں آپس میں، تو وہاں خیر ملتی بھی رہے لیکن وہ بس تھوڑی بہت ملاقات کافی ہوتی ہے، زیادہ بعض دفعہ جاننے والے زیادہ ہو جائیں نا پھر ان میں گپ شپ زیادہ چلی رہتی ہے۔ اب وہاں کے جو ساتھی ہوں جن کو یہاں کے حالات نہ پتہ ہوں تو پھر بہتر رہتا ہے بندہ وہاں پہ سارے ساتھی ہوتے ہیں، سارے ہی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور سارے گئے ہی حج کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں حج ہی کی باتیں ہوتی ہیں، یہی مسائل چلتے ہیں، تو وہ بندہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ خیر برکت جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جا کے عمرہ کریں گے، اور عمرے کے بعد ہم احرام کھول دیں گے، پھر اپنے مقام پر رہیں گے۔ پھر 8 ذو الحجہ کو، آج کل چونکہ رش کی وجہ سے 7 کو لے جاتے ہیں گاڑیوں والے، اور اگر نوجوان ساتھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہو تو پھر تو پیدل جانا چاہیے، اور پیدل کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے محبوب صاحب، آج کل بڑے بیمار ہیں، ادھر تشریف بھی لائے تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اس وقت بھی وہ بیمار تھے، ان کے گھٹنے شھٹنے بڑے خراب تھے، ہم نے تو ان کو بھی ساتھ لیا ویل چیئر پر اور ہم پیدل بھی گئے۔ تو اس پیدل کا ایک عجیب ہی لطف ہے اور ایک عجیب ہی سکون ہے کہ بس بندہ جا رہا ہے اور بڑے عجیب و غریب شوق کے ساتھ۔ تو 8 ذو الحجہ کو صبح ہم نے احرام دوبارہ باندھنا ہے حج کا، اور حدود حرم میں آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر مناسب ہو سکے تو مسجد الحرام سے باندھیں، بالکل حرم کے پاس سے باندھیں۔ ویسے چونکہ ان دنوں میں عزیزیہ میں اکثر رہائشیں دی جاتی ہیں جو کہ حرم سے دور ہیں، اور رش کی وجہ سے گاڑیاں بھی میسر نہیں ہوتی،
تو پھر آپ وہیں سے باندھ سکتے ہیں. حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ احرام باندھ لیں حج کا اور پھر نیت کر لیں حج کی. احرام باندھنے سے مراد میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صرف چادر لپیٹنے کا نام احرام نہیں، نیت کرنے کا نام احرام ہے. چادر لپیٹنی ہے اور ساتھ نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لبیک بالحج، حج کے لیے میں حاضر ہوں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جو لبیک ہے نا تلبیہ حج کا، اور اسی طرح نیت کے ٹائم بھی لبیک حدیث میں آتا ہے لبیک بولو میں حاضر ہوں. دیکھو حاضر تو تب بولا جاتا ہے جب کوئی بلائے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں حاضر لگتی تھی، ناظم صاحب بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہیں، تو اس وقت نام لیتے تھے، آگے لبیک کہتے تھے. آج کل لبیک کی جگہ یس سر بولتے ہیں، لیکن مطلب تو وہی ہے کہ لبیک میں حاضر ہوں. لبیک تب بولا جاتا ہے جب کوئی کہے ہاں بھی فلانا جی جی میں حاضر ہوں. کوئی بلائے تو بندہ لبیک کہے نا. ویسے ہی بیٹھا سارے بیٹھے ایک بندہ کہے جی لبیک، سارے ہنس نہیں پڑیں گے بھئی ارے اس کو کیا ہو گیا، میں بلایا تجھے کسی نے کہ تو لبیک کہہ رہا ہے. پہلے کوئی بلاتا ہے تب لبیک آ جاتا ہے. یہ لبیک کیوں کہا جا رہا ہے؟ کسی نے بلایا ہے. سورۃ الحج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. رب فرماتے ہیں جب خلیل نے میرا گھر بنایا تھا نا، تب میں نے خلیل سے کہا تھا اذن فی الناس بالحج، اعلان کر خلیل لوگوں میں حج کا. آئیں وہ دور دور کی وادیوں سے آئیں، سواریوں پہ سوار ہو کر آئیں، پیدل چلتے ہوئے آئیں اور میرے گھر کی زیارت کریں. بندے نے کہا لبیک، تو نے بلایا تھا نا یا اللہ، لبیک میں حاضر ہو گیا. جزاک اللہ. لبیک میں، تو نے بلایا تھا نا یا اللہ، تو میں کیا ہو گیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. یہ بھی عجیب تلبیہ ہے، اس میں توحید کا درس بھی ہے، عشق و محبت کی باتیں بھی ہیں، رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے. یا اللہ میں تیرے تعریفیں بھی تیرے لیے، نعمتیں بھی یا اللہ سب تیری. اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. پھر جناب ہم مینا جائیں گے اور اسی طرح پھر عرفات جائیں گے 9 کو، اور پھر رات کو وہاں سے جب سورج غروب ہو جائے گا پھر وہاں سے واپس پلٹیں گے ہم اور مزدلفہ میں آ کے رات گزاریں گے. اور وہاں پہ جناب ہم نمازیں پڑھیں گے مغرب عشاء کی اور کھلے آسمان کے نیچے، اور پھر 10 کو آگے کنکریاں، اور پھر جناب طواف زیارت، اور پھر قربانی، حالانکہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اللہ میں نصیب فرمائے. اب ذرا دیکھیے آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں. جی فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہاں سے دیکھنا چونکہ آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو، حالت امن میں، یہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے. وہ امن والا گھر ہے، امن والی جگہ ہے. یہ جو پابندیاں لگی ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، اور اسی طرح بیت اللہ کی رونقیں پھر بہاریں لوٹ کر آئیں. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. اور ایسے جناب سبحان اللہ کہ بیت اللہ کے ساتھ لوگ جناب طواف بھی کر رہے ہوں اور کوئی یہ خطرہ بھی نہ ہو. فیضا امن تم امن ہی امن ہو. اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے، اور یہ وبا اور یہ چیزیں اللہ ان سے نجات نصیب فرمائے. فرمایا فیضا امن تم، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پر جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف. اب تو ذہن میں ہوگا نا سارا حج تمتع. فمن تمتع، جو کوئی نفع اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے ساتھ حج کی طرف جا رہا تھا، ساتھ یہ بھی نفع اٹھا لیا، پہلے عمرہ جا کے کر لیا، نفع ہو گیا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ہاں یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں. اب ایک آدمی مثلا گیا، یہاں سے اس کی فلائٹ تھی 1 ذو الحجہ کو، 2 ذو الحجہ کو، وہاں پہنچ گیا، وہاں جا کے اس نے تمتع کیا، تو ظاہر بات ہے جب وہ احرام کھولے گا تو حلق تو کرائے گا نا، حلق تو کرائے گا، سر منڈوائے گا. ہمارے پاس ساتھی وہاں پہ یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جی وہ جی ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اب تو بال کاٹنے کی منع ہے، تو اب کیسے ہم کاٹیں؟
یہ ہمارے کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں، تو میرے ذہن میں بات آئی، عرض کر دوں، یہ جو ناخن اور بال کاٹنے کی کہے نا کہ یکم ذوالحجہ سے نہ کاٹو، یہ تو یہاں کے لوگوں کے لیے ہے کہ حج کے لیے نہیں گئے، چلو کچھ نہ کچھ مشابہت ان کی ہو جائے، وہاں پہ جو عمرہ کرے گا ظاہر اس کے بعد اس نے الگ کرانا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کے بعد اس نے الگ وہاں پہ کروانا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف، فمستیسر من الہدی، بس جو اس کو میسر ہے وہ قربانی دے، جو قربانی میسر ہے وہ قربانی دے۔ اب یاد رکھنا، ایک وہ قربانی ہے جو ہم سب مالداروں پر لازم ہوتی ہے، مالداروں پہ کیا ہوتی ہے جی؟ لازم ہوتی ہے، ہم یہاں بھی کرتے ہیں، یہ حج کے لیے جائے نہ جائے، یہ ہر بندے کے لیے قربانی، جو مالدار ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی آپ اتنے ناراض، جائے وہ کہیں اور جائے، ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور اس کے باوجود وہ نعوذ باللہ قربانی نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہے، یہاں جس قربانی کا ذکر ہے یہ وہ والی قربانی نہیں جو میں نے، آپ نے، پاکستانی نے، ہر ایک نے کرنی ہے، اس کا ذکر نہیں یہاں پہ جس قربانی کا ذکر ہے یہ حج تمتع کی قربانی ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ دیکھو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، گیا تو حج کے لیے تھا، ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیا، چاہے تمتع میں کیا چاہے قران میں کیا، یہ جو ایک سفر میں دو فائدے اٹھا رہا ہے نا، اس کے شکرانے پر اس نے قربانی کرنی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، یہ جو حج والی قربانی ہے وہ یہ والی قربانی نہیں ہے۔ بعض بندے پھر یہ والی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ والی تو کرو نا، گھر میں تو کرو، ادھر وہ جو قربانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج کی قربانی ہے، یاد رکھیے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، جو کوئی تمتع کرے، فائدہ اٹھائے، وہ قربانی جو میسر ہو وہ کرے۔ بات سمجھ میں آئیے، تو اس قربانی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی کے پاس اتنے ہی پیسے تھے، اس نے حج تو وغیرہ کر لیا، وہاں پہ پیسے نہیں ہیں قربانی کے لیے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا حل بھی بتا دی، شکرانے کی قربانی ہے اس کی، حج تمتع کی یا حج قران کی، تو ٹھیک ہے کر لے۔ اگر نہیں ہے پیسے، اتنے ہی تھے بس، وہ حج کے لیے ادھر پورے ہو گئے اب اور مزید، تو پھر قرض نہ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے، وسعت نہ پائے قربانی کے لیے، اب مزید پیسے نہیں رہے، تو کیا کریں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس روزے رکھ لے 3 روزے حج کے دنوں میں، 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، پھر ایام حج میں جب 8 کو آپ احرام باندھ لیں گے نا، پھر روزے رکھیں۔ اب ایام حج میں تھوڑا سفر بھی ہوتا ہے، تھوڑی مشقت بھی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے، حج تھوڑا مشقت کا نام ہے، لیکن اللہ کی مدد بڑی ہوتی ہے، وہ مشقت قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن مشقت ہوتی ضرور ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور یہ بھی اللہ کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، بندہ دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ حج کے افعال سارے مسجد حرام سے باہر باہر کے ہیں، طواف تو ہوا نا مسجد میں، باقی سارے باہر باہر کے ہیں۔ عورتوں کو اگر حیض آ جائے تو وہ سارے حج کا ایام کر سکتی ہے، منا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، تلبیہ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا منع ہے نا عورت کے لیے، نماز پڑھنا منع ہے، باقی ذکر اذکار تو منع کوئی نہیں ہے۔ وہ جائے جناب، ذکر اذکار کرے، تلبیہ پڑھے، لبیک پڑھے، منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے۔ اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ حج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آیا ان دنوں میں، الگ نہ آتا، اللہ تعالیٰ روک بھی سکتے تھے، اور لیکن اگر نہ آتا تو یہ مسئلہ واضح کس طرح ہوتا، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کی عورتوں کے لیے مسئلہ واضح کر دیا کہ عورت ایام حیض میں بے شک میں نہ جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے، اور تلبیہ پڑھے، کوئی منع نہیں ہے اس کے لیے۔ خیر، یہ جو وہاں پہ روزے رکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے ہمارے بعض ساتھی تو وہاں بریانی کے پیچھے بڑا دوڑتے ہیں بہت، یہ اللہ تعالیٰ عرب والوں کو خوش رکھے، بڑے مہمان نواز ہیں، اور جناب یوں بانٹ رہے ہیں، کھجورے بانٹ رہے ہیں، جوس بانٹ رہے ہیں، اور جناب چاول بانٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں دے رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں مہیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ لیکن
ہمارا جو جھپٹنا ہے نا وہاں پہ یہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی نہیں ختم ہوتا۔ اور حقیقت میں کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ اتنا مال اکٹھا کر لیتے تھے، اتنا مال اکٹھا کر لیتے تھے کہ شام کے ٹائم پھر پھینکنا پڑتا تھا، نہ اٹھا سکتے نہ اٹھا سکتے، اتنا جمع کر لیا، شام کو پھر کیا ہے پھینک کے آ گئے۔ ہم جو عرفات کے میدان میں تھے تو ہم نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ہم نے کسی دیگ کے پیچھے چاول کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوا تو ادھر ہی مل جائے گا جہاں بیٹھے ہیں، بھاگیں نہیں۔ سارے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ شاید وہ آج شام کو آئے حبیب اللہ صاحب، جن کا اس دن میں نے آپ کو قصہ سنایا، بڑے شغلی ہیں، کہہ تو رہے تھے کوشش کروں گا آ جانے کی، تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی وہاں بھی ہمارے مولوی اور اتنے بھی مولوی آگے چڑھ گئے، کہتے ہیں جیسے ناظم صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ بھائی بھاگنا نہیں ہے کھانے کے پیچھے، کہ پابندیاں لگائے۔ میں نے کہا جی ہماری قسمت ہوا تو یہاں مل جائے گا۔ ہمارے قریب ساتھی بڑے بھاگے جناب، ادھر سے پلاؤ لے کر آئے، بریانی لے کر آئے، حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کے بالکل قریب ہم نہیں گئے، سب نے کھا لیا اور ہم اسی طرح تھے۔ ابھی بولا تھا کہنے کہ مولوی صاحب اگر کھانا نہ ملا تو میں نہیں چھوڑنا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی، اب جب ہم سارے بیٹھے لوگوں نے کھا پی لیا، اتنے میں ایک شیخ تشریف لائے، اس نے پوچھا کہ آپ نے کھا لیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس کے پاس جناب اتنا زبردست وہ دمبے کا بنا ہوا پلاؤ تھا، اس نے وہ وہاں پہنچایا۔ اب جنہوں نے پہلے مرغے والا کھا لیا تھا وہ بھی آئے صحیح، لیکن ان کی جگہ نہیں تھی اب۔ اور ہم تو بادشاہ صحیح ٹیٹ، ہمیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے پھر خوب کھایا۔ میں کہا ہوں مزے کرو پھر، اب دیکھو ہمیں۔ تو یہ انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، لیکن آپ سوچیں اگر وہاں پہ روزہ ہو بندے کا تو پھر کیا بنے گا۔ تو میں نے لطیفہ تو اس لیے سنا ہے نا کہ ہمارا ہرس اور پھر جناب روزہ یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، اس لیے قربانی کا رینج کر ہی لینا چاہیے، ذرا بندہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ کر سکے تو پھر یہ آپشن تو دوسرا موجود ہے۔ فرمایا کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے حج کے ایام میں رکھنے آپ نے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جب تم لوٹو، یعنی جب حج سے فارغ ہو جاؤ، حج سے ایام کر کے پاکستان آ جاؤ تو آپ یہاں رکھ لو، وہاں اپنے ہوٹل میں چلے جاؤ، اگر ایام آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو وہاں رکھ لو، لیکن آپ نے یہ 10 روزے رکھنے ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ 3 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 10۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ نہ فرماتے تلک عشرۃ کاملہ تو پھر بھی ہر بندے کو سمجھ تو آ جاتی ہے 3 رکھنے اور 7 رکھنے 10 ہو جائیں گے، یہ کیوں فرمایا؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی جملہ بھی حکمت سے خالی تو نہیں ہے نا۔ فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ دینی تو قربانی تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، کہیں غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے اوہو مزہ نہیں رہا، مزہ نہیں رہا حج کا، پیسے ہوتے تو پھر پورا ہونا۔ فرمایا نہ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل ہو گیا، بس اب ٹینشن نہیں لینی، جیسے اس کا اجر ہے ایسے ہی تیرا بھی اجر ہو گیا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل بات ہو گئی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور میں نے پہلے عرض کیا یہ حج تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے، لمن لم یکن اہلہ، جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں، وہاں کے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملا کے کریں، وہ الگ الگ کریں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ سرین فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شدید العقاب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایام حج میں سستی نہ کرو۔ اگر کسی پر حج فرض ہے تو یہ نہ کہے کہ چلو جی خیر ہے، دیر نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، ارکان اسلام 5 ہے نا، کلمہ توحید تو ایک لمحے کے لیے بھی وقفہ کوئی نہیں، موت تک ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اس سے ہمیں جدا نہ کرے، آمین۔ نمبر 2 نماز ہے، ایک دن میں 5 دفعہ۔ نمبر 3 روزہ ہے، سال میں 30 دن یا 29 دن۔ نمبر 4 زکوٰۃ ہے، سال میں 1 بار۔ اور نمبر 5 حج ہے، زندگی میں 1 بار۔ لیکن زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ زندگی کب تک ہے، اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے، اپنی ترتیب بنائے اور جلدی کرے تاکہ فرض ادا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے اور پھر فرض رہ ہی نہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کوشش کرے کہ وہ حج کرنے کی۔ ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے
کیا، اور کئی لوگ اور بھی کرتے ہیں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فلاں گھر والوں نے اس طرح عمرہ کا ارادہ کیا. تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا آپ پہ تو حج فرض ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ حج کریں. کہتے بالکل بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے کر لیں، تو اس لیے حج میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، سارے نہیں کر سکتے. میں نے کہا دیکھو ساروں کا کرنا فرض نہیں ہے، آپ سارے عمرہ کر لینا پورے خاندان والے، تب بھی حج تو نہیں ہوگا نا، فرض تو آپ کے ذمہ رہے گا، وہ پکڑ آپ کی نہیں ہے. اس لیے آپ میاں بیوی اگر دونوں جانا چاہتے ہیں دونوں جائیں، لیکن آپ کریں حج. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، انہوں نے کوشش، بڑے ابھی بھی کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ کا مشورہ بڑا مفید ثابت ہوا، تو میں نے بھی حج کر لیا، میرے گھر والے نے بھی حج کر لیا. تو اللہ نے توفیق بھی دے دی، آسانی بھی ہو گئی، اور جناب کیا ہے کہ فرض بھی ادا ہو گیا. اگر عمرے کرتے رہیں ساری زندگی تو فرض ادا نہیں ہوگا. فرض تو حج ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کی ہے، اس لیے حج کے لیے کوشش کرنی چاہیے جن پہ فرض ہے. ہاں باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، پھر بار بار ہم عمرے کے لیے بھی جائیں، سارے خاندان والوں کو بھی جائیں، لے کر جائیں، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. ہم نے سب کی نیت کی ہے، سارے گھر والے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ پہلے فرض جو ہے اپنا حج جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر جائے. وہاں یہاں پہ میں نے وہ لطیفہ پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک غریب آدمی جو گڑ کی ٹکیاں بیچتا تھا، مطلب 5 کلو دھڑی گڑ خرید لیا، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے، اڈے پہ جہاں بسیں وغیرہ آتی ہیں نا، وہ 5-10 روپے کا بیچ دیا، تو اس طرح کچھ گزارا اپنا چلا لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں بھی حج کے لیے جاؤں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں. مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا. ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بنانے والی ذات ہے. وہ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے جناب جب کر رہا ہے تو گڑ بھی ساتھ بیچ رہا ہے ادھر ہی، مطلب لے گیا، چلو یار گزارا چلتا رہے. غریب آدمی تھا بیچارہ. وہاں جو علاقے کا بڑا رئیس تھا نا، اس نے دیکھا، بڑے وڈیرے آدمی نے، بڑے چودھری صاحب نے، وہ بھی اس نے اتفاق سے اس سال حج کے لیے گیا ہوا تھا، وہ ادھر دیکھ لیا اس نے. اب اس کو تو سارے جانتے تھے غریب آدمی ہے. اس نے کہا فلاں تو، یعنی حیران ہو گیا نا، وہ تو حج کے لیے، اور تو گڑ بیچتا تھا، تو کیسے آ گیا؟ اور اس نے ہنس کے کہا، اس نے کہا چودھری صاحب گڑ میں بیچتا ہوں نا، خدا تو گڑ نہیں بیچتا، میں گڑ بیچتا ہوں. جو مجھے لے کر آیا وہ بڑی قدرتوں والا ہے. آپ مجھے نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ مجھے لے کر کون آیا ہے، وہ میرا رب لے کر آیا ہے، اور وہ کسی پیسے ٹکے کا محتاج نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ سب کو لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ پوری آیت کا دوبارہ سن لیں. فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے جاؤ تو جو تمہیں میسر ہو قربانی وہ دے دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس فدیہ دے روزے سے یا صدقے یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو کوئی نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو اسے میسر ہو وہ قربانی دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص نہ پائے. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پس وہ روزے رکھے 3 دنوں کے. فی الحج، ایام حج میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ کر آؤ. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو مسجد حرام کے پاس. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے.